محمود غزنوی آواز لگائی اور کہا کہ ایاز تم نے آج تک نہیں بتایا کہ تم سید ہو، تم سید ہو، تم نے یہ نہیں بتایا، مجھے تمہارا اکرام کرنا چاہیے، ہم تو غلام مصطفیٰ ہیں، آپ آل مصطفیٰ ہو۔ تو اس نے کہا کہ حضور آج تک میرا راز تھا، کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ایاز سید ہے، تو میں ایک راز اور کھول دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کون سا راز ہے؟ کہا کہ جو صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس نے کہا صحیح کہا، یہی خضر علیہ السلام، یہی خضر علیہ السلام۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، عزیز طلباء، قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ یقیناً نبی کا حق مومنوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تمام اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنی جان سے زیادہ محبوب جانیں اور محبوب سمجھیں، تو تب ہمارا ایمان مکمل ہے، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور جان سے محبوب کیوں نہ ہو؟ شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل بنایا، اعلیٰ بنایا اور عمدہ بنایا، اور سب سے افضل بنایا، لہذا افضل ماننا بھی ہے اور جاننا بھی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی زندگی سے یہ بتا دیا کہ ہمیں اللہ کے نبی سے کیسی محبت کرنی چاہیے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر بھیجا اور مشرکین سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ مکے کے جو مشرک تھے، کافر تھے، کہ جاؤ اور ان سے بات کرو کہ ہم عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ تشریف لے گئے تو قریش نے عمرے سے اللہ کے نبی کو روکا، اور وہ بڑی لمبی تفصیل ہے۔ تو اس وقت انہوں نے ایک بات کہی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اللہ کے نبی سے کیسی تھی؟ فرمایا وفا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آؤں اور مجھے بنا کر بھیجا گیا ہے قاصد اور میں عمرہ کر کے چلا جاؤں۔ وفا کا مطلب تو یہ ہے کہ 1-2 دن نہیں، اگر 1 سال تک بھی عمرہ ملتوی ہوتا ہے اور عمرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی دعوت نہیں دی جاتی تو میں بھی عمرہ نہیں کروں گا۔ جب بھی ملیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کعبے میں ملیں گے، حضور کے بغیر عمرہ نہیں کریں گے۔ اس منظر کا تصور کیجئے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود اہل مکہ کی طرف سے وفد کے قائد بنا کر بھیجے گئے کہ جاؤ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کرو۔ وہ آئے اور حیرانی سے صحابہ کی زندگی کو دیکھا انہوں نے، اور طرز عمل کو دیکھا، اور واپس گئے، اور واپس جا کر وہ قریش سے کہنے لگے کہ اے اہل مکہ، تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کا خون بہا دینا چاہیے، جبکہ ان کے صحابہ کی محبت کو اگر تم دیکھ لو تو تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائے۔ اس لیے
کہ جب ان کے پیغمبر محمد وضو کرتے ہیں تو اس کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، اس پانی کو سمیٹ لیتے اور اپنے چہروں سے مل لیتے ہیں، ان کا لعاب دہن زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس کو اپنے چہرے سے مل لیتے ہیں، اپنے جسم سے مل لیتے ہیں۔ اور پھر عروہ بن مسعود نے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے لیے حضور کا پانی، محمد کا پاس خون جو ہے گرانا آسان ہے؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اور عروہ بن مسعود نے ایک تاریخی جملہ کہا اور کہا کہ میں نے قیصر و قصرہ کے یہاں بھی میں گیا، نجاشی کے دربار میں گیا اور وہاں میں نے بادشاہوں کے اکرام کو دیکھا، لیکن جو تعظیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی تعظیم اور ان کا اکرام کرتے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کو اس کا اکرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے دو گے؟ یہ میرے سمجھ سے باہر ہے، یہ مشرک بھی سمجھا تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ اللہ کے نبی سے کیسی محبت کی جاتی ہے، انہوں نے صحابہ کو دیکھ لیا تھا کیسی محبت۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے رضائی بھائی ہیں، دودھ پیا ہے ساتھ، جلیل القدر صحابی ہیں، عبادت گزار صحابی ہیں، اہل بدر میں سے ہیں، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر میں شہید ہوئے اور جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن ہونے والے صحابی رسول ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے جنت البقیع نہیں تھا، سن 2 ہجری کے بعد سب سے پہلے صحابی سیدنا عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک جگہ متعین فرمائی اور کہا کہ عثمان کو یہاں دفن کیا جائے، یہ جنت البقیع ہے۔ پہلے صحابی جس وقت آپ شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کلے کا گال کا بوسہ لیا۔ اللہ، کتنے خوش نصیب صحابی تھے۔ ایک طرف محبت نہیں ہے، صحابہ نے حضور سے محبت کی اور حضور بھی صحابہ سے اتنی محبت کرتے تھے، ایک گال کا بوسہ لیا اور اتنا بوسہ لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک جاری ہو گئے۔ اور آنسو کتنے جاری ہوئے؟ حضرت عثمان بن مظعون کے کلے سے اللہ کے نبی کے آنسو بہنے لگے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، اے ابو سعید ان کی کنیت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ تم اس دنیا سے اس طرح چلے گئے کہ تم نے کسی چیز سے تعلق نہیں رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور دعا فرمانے کے بعد آپ کو دفن فرمایا۔ اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ اب اس میں کلام کیا ہے علماء نے، مفسرین نے فرمایا کہ جب تک نماز جنازہ واجب نہیں تھی۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ نماز جنازہ کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ نماز جنازہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، اور یہاں تو اللہ بھی خوش ہے، اللہ کے نبی بھی خوش ہے، تو اس کی تو مغفرت دنیا میں ہوگی۔ اور پھر ایک روایت یہ ملتی ہے کہ پہلے تدفین ہو گئی اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی قبر پر نماز جنازہ ادا کی۔ خیر، یہ نماز جنازہ کا الگ مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کے نبی محبت کرتے تھے، ایک طرف صحابہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے۔ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت ایمان کا لازمی جز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو قرآن پاک کا حصہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کرنا، آپ کے شہر، جنگیں، فتوحات، رات کا قیام، رات کی نمازیں، دعوت و تبلیغ، اللہ کے نبی کی معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، آپ کی ہجرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، تمام کی تمام پوری زندگی قرآن نے بیان کر دی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صحابی آئے اور کہا کہ اماں جان، اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے آپ بتائیں؟ تو اماں جان نے کہا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی اللہ کے نبی کے اخلاق ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چادر کے لپٹے ہوئے دیکھا تو یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں سراج منیر کہا، کہیں رؤوف الرحیم کہا۔ القابات اللہ نے آپ کو خوب عطا فرمائے۔ کتنے نام ہیں، ہم سب اس کو پڑھتے ہیں، 99 نام بتاتے ہیں،
مفسرین نے تو بڑا عجیب معاملہ لکھا ہے. یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے 99 نام تو مجھے اور آپ کو پتہ ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ 1000 نام. اور اس سے آگے چل کر ابھی مجھے 5-6 دن پہلے ایک کلپ ملا پڑوس سے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے شیخ تھے حضرت مصطفیٰ کامل صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی کے پوتے. تو انہوں نے اس پر کلام کیا اور کہا کہ یہ 1000 نام تو ہمیں پتہ ہے، اس سے بھی زیادہ کئی ہزار نام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کتنی محبت فرماتے تھے. جنگ احد کے دن حضرت ابو دجانہ آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے. پشت پر کمر کی طرف تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے، مگر آگے سے ہٹے نہیں. یہ اللہ کے نبی سے محبت تھی. حضرت ابو طلحہ آپ کی طرف پھینکے جانے والے تیروں کو اپنے ہاتھوں سے روک رہے ہیں. بتائیے تیر کوئی ہاتھ سے روکا جاتا ہے؟ اور وہ تیر ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل کے تیر ہیں، بڑے خطرناک تیر ہوتے تھے. آپ کا ہاتھ شل ہو گیا، ہاتھ کی طاقت ختم ہو گئی. اسی غزوے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے رخسار پر گھسڑ لگی تھی اور وہاں سے اس زخم کی وجہ سے خون رس رہا تھا. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے اطہر کو وہاں پر اپنے ہونٹ کو لگاتے اور اس خون کو چوس لیتے تاکہ خون زیادہ نہ بہے اور اس کو پی لیتے. کسی نے کہا کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پی لیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا ابو سنان کے خون میں میرا خون مل گیا ہے، اس لیے انہیں جہنم کی آگ نہیں لگی. یہ تھی محبت رسول. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے تھے. یہ فاقہ اختیاری تھا. اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، بار بار اس بات کا ذکر ہوتا ہے. بہت سارے کم علم جو نیٹ پر دیکھ کر یا کسی کی سنی سنائی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ بات ذہن سے نکال دے کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں تھا. اللہ کے نبی کے پاس سب کچھ تھا، لیکن سارا کا سارا اللہ کے نبی نے اس دین کے لیے قربان کر دیا تھا. جس وقت نبوت ملی اس وقت اللہ کے نبی کے پاس 55 kg سونا تھا اور سارا کا سارا سونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر خرچ کر دیا. حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کیا تھا اس کی تفصیل کبھی انشاءاللہ بیان ہوگی. اس وقت جو حضرت اماں خدیجہ کا آفس تھا، جو تجارت کی جاتی تھی، آفس 1 سے 1.5 ایکڑ میں تھا، جس کے اندر یہ صرف حساب و کتاب رکھا جاتا تھا اور ہر دوسرے دن آپ کے قافلے تجارت کے لیے جایا کرتے تھے. اور تجارت چھوٹی موٹی تجارت نہیں تھی. تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک اونٹ یمن میں داخل ہوتا تو آخری اونٹ مکے میں ہوا کرتا تھا. تجارت کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن اس تجارت کو، اس مال کو انہوں نے دین کے لیے کس طرح سے لگایا. ابھی 2 دن پہلے مولانا عثمان صاحب وہ حدیث سنا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو تھوڑے سے پریشان تھے، تھوڑے سے خاموش تھے. اماں خدیجہ نے پوچھا کہ میرے سردار آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا کہ امت پریشان ہے، مالی حالت سے دوچار ہے، اس لیے غمزدہ ہوں. تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گئیں اور گھر میں سے لا کر سونا پھینکنا شروع کیا. اتنا سونا ڈالا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سونے کے پیچھے چھپ گئے. اور اس کے بعد حضرت اماں خدیجہ نے کہا کہ اے میرے سردار یہ سونا بھی آپ کا ہے اور خدیجہ بھی آپ کی ہے. کیا محبت تھی اللہ کے نبی کی. اللہ کے نبی کے گھر والوں کی اس محبت کا ہمارے پاس ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ کتنی محبت کیا کرتے تھے. آج اگر ماں سے یہ کہا جائے کہ اپنے کنگن دے دے، تیرے بیٹے کو ضرورت ہے، تو نہیں دے گی، اور دے دے گی تو پوری زندگی خاموش نہیں رہے گی، بار بار تانے دے گی کہ میں نے تجھے اپنے کنگن دیے تھے، میں نے تجھے اپنا مال دیا تھا. اماں خدیجہ نے سارا مال لا کر ڈال دیا قدموں میں اللہ کے نبی کے اور کہا اے اللہ کے نبی، اے میرے سردار، یہ مال بھی آپ کا ہے اور خدیجہ بھی آپ کی ہے. اس سے بڑی چیز اور کیا ہونی چاہیے. اللہ اکبر. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاقہ کشی کی ہے اس لیے نہیں کی کہ ان کے پاس مال نہیں تھا، یا وہ مال نہیں کما سکتے تھے یا جانتے نہیں تھے. تجارت سب سے اچھی کرتے تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ جب فاقہ کروں گا تو صبر کروں گا اور جب کھاؤں گا تو پھر شکر ادا کروں گا. اسی طرح کی زندگی گزاری اور امت کو سبق سکھا دیا.
امت کو سبق سکھا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا ہے، کام کی تلاش میں نکل رہے تھے، کام ڈھونڈتے رہے کہ کہیں کام مل جائے۔ تو ایک یہودی نے کہا کہ میرے یہاں کام ہے، باغ میں پانی کی ڈول کھینچی اور ایک ڈول نکالنے کا ایک کھجور دوں گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کھجور پانی کی ڈولیں نکالی اور 17 ڈول پانی نکالا۔ 17 ڈول نکالنا بڑی مشکل کام ہے، ایک تو بڑا بہت ہوتا ہے اور بہت گہرا ہوتا ہے۔ 17 ڈول پانی نکالا، اس نے عمدہ کھجوریں نکالی اور سامنے رکھ دی اور کہا کہ علی اس میں سے اٹھا لو 17 کھجور۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 17 کھجوریں اجوا کی اٹھائی، دوسری کھجوریں نہیں اٹھائی، اس سے بڑی کھجوریں بھی تھی، لیکن اللہ کے نبی سے محبت تھی تو اس لیے اجوا کھجوریں اٹھائی اور کھجوریں لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی خدمت میں کھجور لایا ہوں، آپ تناول فرما لیں۔ حضور نے پوچھا علی کہاں سے لائے ہو؟ کہا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ بھوکے ہیں، کام کی تلاش میں گیا اور کام کیا اور کام کرنے کے بدلے میں مجھے کھجور ملی ہے، اس لیے کھجور لے کر آیا ہوں، آپ اس کو تناول فرما لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشخبری ہو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، اور پھر فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے فقر و فاقہ اس کی طرف تیزی سے آتا ہے۔ یعنی ایک طرف یہ بھی خوشخبری بھی بتا دی اور ایک طرف یہ بتا دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ آج فلسطین کے لوگ جو آزمائش میں جو مبتلا ہیں یہ اللہ کے رسول سے محبت کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کے درجات کو بڑھا رہے ہیں اور بلند کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی محبت اور ایسی چیزیں کہ ہم اس کو سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی سے جو صحابہ کی محبت تھی، آج ہم بھی تو دعویٰ کرتے ہیں نا محبت کا۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے پکڑ لیا اور مکے کے اندر قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، سولی پر دینے کے لیے رکھا۔ کفار جمع ہو گئے کہ تماشا دیکھیں گے حضرت زید بن دسنہ کا، ان کو کیسے شہید کیا جاتا ہے، ان کی گردن اتاری جاتی ہے یا ان کو سولی پر لگایا جاتا ہے۔ کفار کی جب تعداد جمع ہو گئی، اس وقت جو ان کا سردار تھا ابو سفیان، اس نے آگے بڑھا، ہاتھ میں تلوار لی اور کہا کہ اے زید سچ کہنا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس تمہاری جگہ پر، سولی کی جگہ پر تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ سولی دی جائے تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اس طعنے زنی کو سن کر تڑپ گئے اور جذبات سے بھری آواز میں آپ نے فرمایا اے ابو سفیان، خدا کی قسم میں اپنی جان کو قربان کر دینا عزیز سمجھتا ہوں، اور یاد رکھنا میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پاؤں کے تلووں میں اگر کانٹا چبھ جائے تو مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ جب یہ بات سن کر سفیان نے کہا کہ میں نے بڑے محبت کرنے والے دیکھے ہیں مگر محمد کے عاشقوں کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اصل عشق یہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت زید بن دسنہ کی گردن اتار دی گئی، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ تھی عشق رسول۔ ہم صرف دعوے کرتے ہیں عشق کے، عشق تو بہت بڑی چیز ہے، عشق تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے تو قریب بھی ہم لوگ نہیں ہیں۔ اگر عشق کو سمجھنا ہے تو اپنے آپ کو ٹٹولنا ہوگا اور اپنے اندر جھانکنا ہوگا کہ ہم سچے ہیں یا جھوٹے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی، ان کا واقعہ یاد آ رہا ہے، بہت بڑے بزرگ بھی ہوئے ہیں اور بادشاہ بھی ہوئے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی دربار لگا ہوا ہے، بہت سارے افراد بیٹھے ہیں، آپ کے دربار میں اولیاء بھی بیٹھتے تھے، قطب بھی بیٹھتے تھے، علماء بھی بیٹھتے تھے، عمائدین بھی بیٹھتے تھے۔ تو ایک دن سلطان محمود غزنوی کو سوجھی اور انہوں نے سب سے طرف دیکھا اور کہا کہ بھائی میں آپ سے مخاطب ہوں، ایک ضروری بات سنیں۔ لوگ توجہ کے ساتھ سننے لگے کہ بادشاہ کچھ خاص بات کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ توجہ کی بات یہ ہے کہ میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا، اور اگر یہاں کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو مجھے حضرت خضر کی زیارت کرا دے تو میں اس کا بڑا شکر گزار ہو جاؤں گا۔ اب کون حضرت خضر کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش بیٹھے رہے۔ اس زمانے میں بھی ایک دھندا چلتا تھا جو آج بھی بڑے زوروں پر چلتا ہے، بڑا زوروں پر چلتا تھا، اس ٹائم میں دھوکہ دیا جاتا تھا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ میں بہت بڑا عامل ہوں اور میں اپنے عملیات کے ذریعے سے حضرت خضر سے آپ کی ملاقات کرا دوں گا۔
آج بھی بولتے ہیں نا کہ 200 سال کا جن میرے پاس ہے، 600 سال کا جن ہے. ہمارے بنگلور میں ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے میرے پاس حکیم صاحب 600 سال پرانا جن ہے. میں نے کہا جاؤ بھائی، یہاں انسانوں کا کام ہے، جنات کا کام نہیں ہے. خاموش چلے گئے. یعنی جھوٹ بولتے ہیں. خیر، حضرت خضر علیہ السلام سے میں اپنے عملیات کے ذریعے آپ کی ملاقات کرا سکتا ہوں. بادشاہ خوش ہو گئے. بادشاہ نے کہا کہ اچھا کرائیے. کہا کہ حضور اتنی جلدی تھوڑی ہوتا ہے، 6 مہینے لگیں گے عمل کرنے میں، اور یہ عمل دریا کے کنارے پر ہوگا. آج بھی بولتے ہیں دریا پر ہوگا. یہ سب وہیں سے لیا ہوا ہے، ادھر سے ادھر سے، پرانا ٹرینڈ ہے، نیا نہیں ہے. کہا کہ میں دریا کے کنارے پر بیٹھ کر عمل کروں گا اور 6 مہینے میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملا دوں گا. لیکن ان 6 مہینے کا خرچہ آپ کو دینا پڑے گا. آ گئے اپنے اس پر، ٹریک پر آ گئے جہاں آنا تھا نا. تو بادشاہ کے لیے کیا بڑی چیز تھی. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، 6 مہینے کا خرچہ ان کو دے دیا جائے. اب 6 مہینے بادشاہ انتظار کر رہے ہیں، جلدی گزرے جلدی گزرے. 6 مہینے گزرے. بادشاہ کو بھی سخت انتظار کہ 6 مہینے گزریں گے تو حضرت خضر سے ملاقات ہوگی. اب 6 مہینے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ان کو بلاؤ، ان عامل صاحب کو جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 6 مہینے میں میں آپ کا حضرت خضر سے ملاقات کراؤں گا. بلایا گیا. سر کھجانے لگے. کہا کہ ملاقات کراؤ. کہا کہ حضور عمل خراب ہو گیا ہے، اب دوبارہ کرنا پڑے گا. اب دوبارہ کرنا پڑے گا. اب 6 مہینے کا اور انتظام کر دیجئے گھر کے کھانے کا. بادشاہ نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، جب کرنا ہے تو کرنا ہے. پھر کر دیا انتظام. پھر 6 مہینے گزر گئے. 1 سال گزر گیا. بادشاہ کی بے چینی بڑھتی گئی محمود غزنوی کی. انہوں نے پھر بلایا. کہا کہ بھائی ملاقات. کہا کہ حضور غریب آدمی ہوں اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں حضرت خضر سے آپ کی ملاقات کرا دوں. میں نے جھوٹ بولا تھا، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں بہت پریشان تھا. میں نے سوچا 5-6 مہینے اچھے گزر جائیں گے، اس لیے میں نے جھوٹ بول کر آپ سے پیسے لیے، جھوٹ بول کر اپنا گھر چلایا. میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ میں آپ سے ملاقات کرا سکوں. اب جب یہ بات سنی سارا دربار خاموش، غصے میں آ گیا. بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، 1 سال تک ہمیں انتظار کرایا. تو وزیر نے کہا کہ حضور اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کو کاٹ دیا جائے. تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ والے کوئی دیکھنے میں لگ رہے تھے. انہوں نے کہا سبحان اللہ، بہت اچھی بات کہی ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. پھر ایک دوسرا وزیر تھا، اس سے پوچھا کہ بھائی اس کا کیا کیا جائے. تو اس نے کہا کہ حضور اس کو ذبح نہ کیا جائے، اگر ذبح کریں گے چند سیکنڈ میں چند منٹ میں یہ مر جائے گا. اس کے اوپر کتوں کو چھوڑ دیا جائے جو شکاری کتے ہوتے ہیں، تاکہ اسے نوچتے رہیں اور نوچ نوچ کر اس کو کھا لیں اور کافی دیر کے بعد دردناک اس کی موت ہو. تو جو عالم دین بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی سچ کہا ہے، یہ بہت اچھی بات کہی ہے، ان کو کتے چھوڑ دینے چاہیے. اب 2 بات ہو گئی. پھر وہاں پر بادشاہ کے یہاں ایاز بیٹھے ہوئے تھے. ایاز تھے، حضرت ایاز بیٹھے تھے. ایاز سے پوچھا کہ ایاز تم بتاؤ کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تو ایاز نے کہا کہ حضور آپ تو بادشاہ ہیں، یہ غریب آدمی تھا، اس نے غریب نے یہ کہا کہ میں اپنا گھر چلا رہا تھا، آپ کو جھوٹ بول کر اگر آپ اس کو مار دیں گے، ذبح کر دیں گے یا اس پر کتے چھوڑ دیں گے تو 2 باتیں ہوں گی. ایک تو یہ ہوگا کہ جب یہ مر جائے گا تو اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی اور بچے یتیم ہو جائیں گے اور گھر خالی ہو جائے گا، اور آپ بادشاہ ہیں، اس کے جھوٹ سے آپ کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، لہٰذا آپ ایک کام کریں، اس کو معاف کر دیں. تو وہاں جو عالم دین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے، اس کو معاف کر دینا چاہیے. محمود غزنوی کو بڑا عجیب لگا. کہا کہ اس کو تو چھوڑ دو، ان عالم کو بلا لو، ان کو سامنے بلاؤ اور ان کو پوچھو کہ ہر بات پر یہ اچھی بات کیوں کہہ رہے ہیں. ان سے کہا کہ آپ سامنے آئیے. وہ سامنے آئے اور ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ جب پہلے وزیر نے کہا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے تو آپ نے کہا کہ بہت صحیح کہا. دوسرے نے کہا کہ کتا چھوڑ دیا جائے تو آپ نے کہا صحیح کہا. تیسرے نے کہا کہ اس کو معاف کر دیا جائے تو آپ نے کہا کہ صحیح کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو محمود غزنوی کو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ غلطی کہنے والے کی نہیں، غلطی آپ کی ہے. آپ نے جس کو وزیر بنایا ہے یہ وزارت کے قابل نہیں ہے. اس کے باپ اور دادا کا کام جانوروں کو ذبح کرنا تھا، لہذا جب ان سے پوچھا گیا تو اس نے اپنے باپ دادا نسلی کام بتایا اور کہا کہ ان کو ذبح کر دو. جو وہ جانتا تھا وہ کہا. اور دوسرے وزیر سے جب آپ نے پوچھا تو اس کے باپ داداؤں کا کام آپ کے محل میں رہ کر کتوں کو نہلانا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تم کتوں کو اس پر چھوڑ دو.
اور پھر اس شخص نے کہا کہ آپ نے تیسرے آدمی سے جو پوچھا وہ سید خاندان سے ہے، وہ سادات خاندان سے ہے، وہ فاطمۃ الزہرا کے وطن سے ہے، ان کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس نے بڑی بات کہی، اس کو معاف کر دو۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ صحیح کہتا ہے، جیسا آدمی ویسی بات۔ محمود غزنوی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے ایاز کو آواز لگائی اور کہا کہ ایاز، تم نے آج تک نہیں بتایا کہ تم سید ہو، تم سید ہو، تم نے یہ نہیں بتایا، مجھے تمہارا اکرام کرنا چاہیے، ہم تو غلام مصطفیٰ ہیں، آپ آل مصطفیٰ ہو۔ تو اس نے کہا کہ حضور آج تک میرا راز تھا، کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ایاز سید ہے، تو میں ایک راز اور کھول دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کون سا راز ہے؟ کہا کہ جو صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس نے کہا صحیح کہا، یہی خضر علیہ السلام، یہی خضر علیہ السلام۔ اس چیز سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی عادتیں اچھی رکھنی چاہیے، ہمیں اپنے نسلوں کا پتہ رکھنا چاہیے۔ یہاں ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم نسلی مسلمان ہیں، ہمارا باپ بھی مسلمان، ہمارا دادا بھی مسلمان، ہم خاندانی مسلمان ہیں، لیکن ہماری خاندانی مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اعمال سے، ہمارے افعال سے، ہمارے کردار سے پتہ کیوں نہیں چلتا کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں؟ ایک نعرہ ہم بار بار لگاتے ہیں، ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا، اس مہینے کا ہم محاسبہ کریں کہ ہم نے اپنی کتنی سنتوں پر عمل کیا ہے اللہ کے نبی کی۔ ایک بڑا مشہور نعرہ ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ بہت اچھا نعرہ ہے، لگنا چاہیے، لیکن جیسے نعرے لگاتے ہیں صرف زبانی کلام سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم عملی زندگی میں کتنا عمل کر رہے ہیں مشہور ہے، اور ہم دیکھتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر زبان پر ہمہ وقت انسان کے ہوتا ہے۔ جو سچا عاشق رسول ہوگا اس کی زبان پر ذکر رسول ہی ہوگا، اور بار بار وہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ کے محبوب کا ذکر کرتا رہے گا، اس کے ہر عمل سے محبت مصطفیٰ جھلکتی رہے گی۔ اب ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو تولنا چاہیے، کسی اور کو نہ تولے، اپنے آپ کو تولے کہ ہمارے اندر کتنا عشق رسول۔ اگر ہم نسلی ہیں، مسلمان ہیں، تو پھر ہمارے اندر عشق رسول ہوگا۔ اور قرآن کریم کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یقیناً نبی کا حق مومنوں پر خود ان کی جانوں سے زیادہ ہے۔ اور وہ شعر بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہے۔ اگر اس پر عمل کرنا ہے تو صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، بزرگوں کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، اکابرین کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے ایک ایک سنتوں پر کیسے عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔